يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، بندہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف و ثنا کبریائی، بزرگی، بڑائی اس رب واحد کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام اور تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ معزز حاضرین، اللہ عز و جل کا ہم لوگ جتنا بھی شکر بجانا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایسی ایسی نعمتوں سے اور ایسی ایسی خوشحالیوں سے نوازا۔ ہم لوگ اس کے احسانات، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی آج اس عیش و آرام زندگی میں خصوصی طور پر مسلم طبقہ خود پریشان ہے۔ بہت سے مسائل کو لے کر کے، نجی مسائل کو لے کر کے، اور اس کا اثر صرف اسلامی معاشرے پر نہیں بلکہ تمام قوموں پر اس کا برا اثر ثابت ہو رہا ہے۔ آج اس وقت ایک تو ہم لوگ باطل حکمرانوں سے، جابر اور ظالم حکمرانوں کی حکومت سے جوجھ رہے ہیں، تو دوسری طرف مختلف قسم کے مصائب، آلام، پریشانیاں، مصیبتیں ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہوا ہے۔ بالخصوص یہ موسم گرما، یہ گرمی کا موسم، اور اس میں ابر رحمت کا نہ برسنا، اللہ کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روک لینا، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، ہم انسان اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لولا البہائم، اگر یہ چار پیر کے جانور نہ ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک قطرہ بھی آپ لوگوں پر نہیں برساتا۔ لیکن آج مختلف جگہوں پر، مختلف مساجد میں اور مختلف قسم کے لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، بالخصوص سنت نبوی کو ادا کرنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام ہو رہا ہے۔ مساجد میں
جمعہ کے خطبوں میں، دروس میں یہ دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر بارشیں نازل فرما، اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ تعالی جو کاشتکار ہیں وہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اس قسم کے دعائیں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روکے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں آج بالاختصار مشہور محدث، مشہور امام زمانہ جس کو ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، سن 7 ہجری کے یہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور علامہ، اس وقت کے سب سے بڑے عالم، بصرہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ بصرہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ مر ابراہیم بن ادہم علی سوق البصرہ فاجتمع الناس الیہ، لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ وقالوا یا ابا اسحاق، ان سے انہوں نے پوچھا اے ابو اسحاق۔ ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم کی کنیت تھی۔ لوگ ان کے پاس جمع ہو کر کے پوچھے ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، کیا بات ہے ابراہیم ابن ادہم، اے وقت کے علامہ، یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا اے بصرہ کے لوگوں، ماتت قلوبکم بعشرۃ اشیاء، تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ لہذا اللہ کے پاس تمہاری پکار اگر پہنچنا ہے، وہ رب جو پکار کو سننے والا، اور آپ جہاں کہیں سے بھی اس کو پکارو، اس آپ کی پکار کو فوراً جو ہے جواب دینے والا، آپ کا ساتھ دینے والا رب آپ کی پکار کو کیوں نہیں سن رہا ہے؟ آپ کی باتیں اس کے پاس کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی حاجتیں پوری کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کس وجہ سے وہ رب ناراض ہے؟ کہتے ہیں تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کی پہچان تمہارے اندر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب اور ہمارا خالق، ہمارا معبود ایک ہے، وہ رب واحد ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ، یہ ایمان رکھتے ہوئے تم نے اس رب کا حق ادا کیا، فلم تؤدوا حقہ، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر لطفے سے اگر وہ لطفہ، اگر وہ قطرہ ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر لگ جائے، ہم اس کو اتار دیتے ہیں اور ہم لوگ غسل کرتے ہیں۔ اس حقیر لطفے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا وجود اس دنیا میں تمہارا وجود ہوا، تم پیدا ہوئی، لیکن اپنے خالق کو تم بھول گئے، اپنے رب کو تم بھول گئے۔ رب کو پہچانا یہ اچھی بات ہے، لیکن پہچاننے کے بعد تم نے اپنے رب کا حق کتنا ادا کیا؟ نمازوں کی پابندی کتنی کی؟ آپ لوگوں نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کہاں تک مکمل کی ہے؟ لہذا رب کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ، توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات کے اقرار کے ساتھ ساتھ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم لوگوں پر نافذ کی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے نبی کی سنت ہے، اس سنت پر عمل نہیں کرو گے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہذا جب تک تم اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کرو گے، آپ کی کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ لاکھ کر لو، لاکھ کوششیں کر لو۔ عبداللہ ابن جدعان دیکھیے، یہ کافر تھا اور یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو صلہ رحمی کرتا ہے اور بہت کچھ نیک کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے معافی طلب نہیں کی، اس نے مغفرت طلب نہیں کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ تو بہرحال انسان لاکھ کوششیں کر لے، لیکن اللہ کے حقوق جب تک ادا نہیں ہوں گے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
اسی لیے آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا دوسری چیز زعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکتم سنتہ. تم یہ دعویٰ کرتے ہو، گمان کرتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے مجھ سے محبت کرو. اللہ کی محبت ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے. لہذا اس محبت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ محبت رسول تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بات آ جائے ہم لوگ ریالیاں نکال دیتے ہیں، لیکن تم سنتہ ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیے ہو. کتنے نوجوان ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو نئے ماڈرن میں بدلنے کے لیے کہ بھائی اگر داڑھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، رشتے نہیں آئیں گے، اچھی لڑکی نہیں ملے گی. نعوذ باللہ اس قسم کے مغربی افکار اور مغربی طرز کو آج کے نوجوانوں نے اپنایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے. لہذا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ کے ساتھ اس محبت کے ساتھ سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام جو اتنے احادیث ہم تک نقل کیے ہیں، خصوصی طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے لیجیے اور دیگر صحابہ کرام کو، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنتے تھے. سننے کے بعد سب سے پہلے اس حدیث پر عمل کرتے تھے. سب سے پہلے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک اس حدیث کو پہنچاتے تھے. یہ سنت کا صحیح طریقہ ہے، سنت کو زندہ کرنے، سنت کی حفاظت کا صحیح طریقہ ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا ہو جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے حقوق ادا کرنے کے برابر نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی فالو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کا ہر کیا ہوا عمل ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. لہذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نوجوانوں غور سے سنو، جب تک آپ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناؤ گے، آپ کی دنیا بھی اکارت ہوگی، آخرت بھی اکارت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوگی. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ تمہارے دل اس وجہ سے بھی مردہ ہو چکے ہیں، قرأتم القرآن ولم تعملوا به. قرآن مجید تو روزانہ پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، اپنے گھروں میں حرمین کے مشہور قرہ کی کیسٹیں لگا کر کے تم قرآن سن رہے ہو، لیکن کبھی قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ قرآن مجید پر عمل کیا ہے؟ لہذا قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے. لہذا قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید دیکھیے، صحابہ کرام کا یہ بھی طرز، صحابہ کرام کا یہ بھی عمل. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہوگے. اللہ نے آئیڈیل، اللہ نے نمونہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے شاگرد اولین، جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے جنہوں نے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم حاصل کی، ایسے شاگردوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تم اپنے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتے ہو، اور نوجوانوں اگر تم آئیڈیل نمونہ بنانا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگیوں کو بھی پڑھو. وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، وحی کے نزول کے بعد وہ صحابہ کرام قرآن مجید کو یاد کرتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے. یہ صحابہ کرام کا منہج رہا ہے. لہذا صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی دعائیں قبول ہوگی، ورنہ آپ کا دل مردہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے چوتھی نصیحت انہوں نے فرمائی اکلتم نعمت اللہ ولم تؤدوا شکرہ. تم اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قیصر و کسریٰ کی فتح ہوئی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ زار و خطار رونے لگے. حضرت
औफ के ताल्लुक से भी आता है कि वो हजरत मुसअब बिन उमैर को याद करके रोने लगे। वो मुसअब बिन उमैर, वो नौजवान, मदीने का सबसे पहला दाई, मदीने का सबसे पहला मुबल्लिग, जब उसकी शहादत होती है उहद के मैदान में, जब उनको दफनाया जाता है, कब्र के अंदर रखा जाता है, तो दफनाने के लिए चादर मौजूद नहीं है। क्या नहीं है? चादर मौजूद नहीं है उनको दफनाने के लिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक मौके पर याद करके वो रोते हैं कि जब उनके सर को ढका जाता तो पैर खुल जाता, पैर को ढका जाता तो सर खुल जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके सर को ढांक दो, इतनी छोटी चादर थी, उनके पैरों के पास इस गिर घास को डाल दो। ये सहाबा की जिंदगियां थी। और आज हम इतनी नेमतों को अल्लाह की तरफ से हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नेमतों का कोई शुक्रिया नहीं है। जब मुसलमानों का गलबा आ गया, हर तरफ इस्लामी हुकूमतें थी, उस वक्त सहाबा इकराम अपने पिछले सहाबा, अपने उन शोहदा सहाबा को याद करके रोया करते थे कि उनकी जिंदगियां कैसी थी, कि उन्होंने ऐसी ऐसी तकालीफ बर्दाश्त की और अल्लाह के राह में शहीद हुए। आज हमारे ऊपर अल्लाह ने इतनी नेमतें अदा की हैं, क्या हम उसका शुक्रिया अदा न करें? लिहाजा आज इतनी नेमतें, अल्लाह अकबर। आज दिन में हम लोग 5 मरतबा के 10 मरतबा भी अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। दिन में, एक दिन 24 घंटे में, रात को 2 बजे भी जाओ कहीं पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ज़माना है, लेकिन इतनी नेमतों के होने के बावजूद क्या अल्लाह का शुक्र आपने अदा किया है? अल्लाह का हक़ आपने अदा किया है? लिहाजा शुक्र गुजारी बहुत ज़रूरी है। इंसान अपनी ज़िंदगी में क़नाअत पसंदी को लाए। क़नाअत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला जो कुछ आपको दे उसमें सब्र भी करे, शुक्र भी करे, इसको क़नाअत कहते हैं। ये क़नाअत ये किसकी सिफत थी? ये औलिया की, अंबिया की, रसूलों की, सहाबा की सिफत थी। लिहाजा अल्लाह ताला आज एक एक घर में 10-10 लोग कमा रहे हैं। एक एक घर में किसी को 7-7 बेटे, 7-7 बेटे मिलके कमा रहे हैं। बरकत नहीं है। क्यों? जो कुछ कमा रहे हैं कहते हैं कि कुछ भी नहीं बच रहा है, शुक्रिया अदा नहीं अल्लाह का, उस पर सब्र भी नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला जो कुछ दे उस पर सब्र भी करे, शुक्र भी करे, तब जा करके तुम अल्लाह के हुकूक का सही तौर पर अदा कर सकते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। 5वीं चीज़ मैं बिलिख्तिसार आपके सामने तशरीह ज़्यादा नहीं करूँगा, वक्त मुख्तसर है। 5वीं चीज़ कहते हैं क़ुल्तुम इन्न शैतान अदुव्वुकुम व वाफ़क़्तुमूह। तुम कहते हो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। सब लोग मानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान दुश्मन है कि नहीं भाई? दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर जगह जगह उसकी दुश्मनी के ताल्लुक से उसके दुश्मन होने के सबूत बयान किए। लेकिन शैतान के साथ हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है, कितनी गाढ़ी दोस्ती। हम इतनी गाढ़ी दोस्ती हम लोग शैतान से कर रहे हैं, हर चीज़ में मुवाफ़क़त। आप जहाँ भी जाओ, नौजवान, हमारे नौजवान खुसूसी तौर पर जगह जगह पर चाय के ठेलों पर नजर आएंगे। अल्लाह कहता हूँ, मैंने अक्सर जगह पर मैंने कोशिश की है, यहाँ तक कि मैं अक्सर फ्लाइट का सफ़र करता हूँ, फ्लाइट में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर दाहिने हाथ से कोई चीज़ पीते हुए नजर आए तो मैं उसको एक कोशिश करता हूँ कि सीधे हाथ से। अक्सर नौजवानों को ये रोकने की ज़रूरत है। आज अक्सर मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम तबका अपने एक सीधे हाथ में सिगरेट, किसकी दोस्ती का नतीजा है? शैतान की दोस्ती। और उल्टे हाथ में चाय, एक ट्रेंड बना हुआ है। नौजुबिल्लाह, नौजवानों इससे बचो, ये दोनों चीज़ें बर्बादी की तरफ ले जाएंगे आप। लिहाजा चाय पीना है इंसान को एक चुस्ती के लिए, फुर्ती के लिए, लिहाजा बैठ करके पीने की कोशिश करो। किसी ने कह दिया कि बाजारों में ठहर के चाय पीना जायज़ है, किसी ने फतवा दे दिया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, नौजवान उसी फतवे पर फॉलो कर लेते हैं। कहीं बैठने की जगह नहीं तो चलो खड़े होकर के पी जाओ, शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इतना ज़रूरी नहीं है कि नबी की सुन्नत को तर्क करते हुए आप अपनी चाय और अपनी चस्कियाँ पी लें। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की ज़रूरत है। शैतान की मुवाफ़क़त बहुत कुछ हो रही है, बहुत सी चीज़ों में। लिबास देखिए, नौजवानों का लिबास में शैतानी जो है मुवाफ़क़त है। आज पहले अगर किसी का कोई जुब्बा, कोई कुर्ता या पैंट अगर फट जाती तो आदमी शर्मिंदा होकर के छुपा लेता था कि भाई कोई ये ना समझे कि
صحابہ اکرام بھی واصلہ ابن اسقا اصحاب صفہ کے شاگرد تھے. واصلہ ابن اسقا یہ بہت بڑے محدث تھے, یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے صحابی جلیل ہیں. ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کچھ ایک کپڑا تھا چھوٹا سا, اس کپڑے کو جو ہے ببول کے کانٹوں سے پیوند لگا کر کے پہنتے تھے. آج جتنی نعمتیں ہیں, نوجوان پھٹے ہوئے جو پینٹ ہے, پھٹے ہوئے, وہ بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ جو بھی پہنتا ہے آج لوگوں کی نظر میں بہت بڑا مالدار ہے, یہ اچھا کما رہا ہے, اچھا خاصا آدمی ہے, اس نے ایسے کپڑے پہنے. اور پھٹے سب سے زیادہ جو جینس پینٹ پھٹی رہتی ہے اس کا انتخاب آج نوجوان کر رہا ہے. کون سا نوجوان جو منحرف ہے, جو بتوں کی پرستش کرتا ہے, جو قبوری ہے, وہ نہیں, جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں سلیم العقیدہ ہوں, میرا عقیدہ درست ہے, چھاتی ٹھوک کے کہتا ہے. لیکن ایسا نوجوان اور ایسے گھرانوں میں ایسے لباس آپ کو دیکھنے کو ملے گی. نعوذ باللہ من ذالک. لہذا شیطان کی موافقت کرو گے, یاد رکھو شیطان کو دشمن اگر گردانتے ہو, لہذا شیطان کی مکر و فریب میں ہرگز نہ آئیں. لہذا اس سے پناہ مانگیں اور اسی وقت جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. میرے معزز ساتھیوں, چھٹی چیز انہوں نے جو نصیحت کی, آپ کے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں, 5 چیزیں آپ نے سن لی. چھٹی چیز, قلتم ان الجنت حق فلم تعملوا لها, تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے لیکن آپ نے جنت میں جانے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ جنت حق ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے, جہنم بھی بنائی ہے. جنت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ما لا عین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. اس جنت کو نہ کسی نے دیکھا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, نہ کسی کانوں نے اس کے تعلق سے سنا ہے حقیقی طور پر. ولا خطر على قلب البشر, نہ کسی قلب بشر نے اس کو محسوس کیا ہے. ایسی جنت جس کے تعلق سے اللہ نے اہل ایمان کو, صالحین کو اور اس کے اتقیاء کو, مومنین کو یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت میں جائیں گے. لیکن آپ جنت کے تعلق سے, اس کی نعمتوں کے تعلق سے اور جنت کے مختلف قسم کے آسائشوں کے تعلق سے سننے کے باوجود آپ نے اس میں جانے کی کوئی تیاری کی ہے؟ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھو, محاسبہ کرو. جیسے ویکلی, منتھلی یا پر ڈے آپ اپنے بزنس کا محاسبہ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے اعمال کا بھی کبھی محاسبہ کیا کہ آج دن میں نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنی سنتیں پڑھی, آج میں نے کتنے صدقہ و خیرات کیے, آج میں نے کتنے ذکر و اذکار کیے؟ کبھی اس کا آپ نے محاسبہ کیا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں, محاسبہ نفس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائے ہیں, ذکر بھی بتائے ہیں, اعمال بھی بتائے ہیں. لہذا جب تک عمل نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کو جنت نہیں ملے گی. لہذا جنت حق ہے تو عمل کرنا بھی حق ہے. تو لہذا اس کے لیے آپ ابھی سے کوششیں کریں, ذات آخرت کی کوشش کریں, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی وہی دنیا ہے. اور 7ویں چیز انہوں نے کہا قلتم ان النار حق ولن تهربوا منها, تم کہتے ہو کہ جہنم بھی حق ہے. جیسے اللہ نے جنت بنائی ہے, جہنم بھی بنائی ہے, کیا جہنم سے آپ نے بچنے کی کوشش کی ہے؟ جہنم سے دوری اختیار کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا اسباب اختیار کی؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ہم پر حرام کیا ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں جس پر جہنم حرام ہے, تو لہذا کبھی آپ ان اعمال کو کرنے کی کوشش کی ہے؟ ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اس میں محاسبہ کرنے کی, کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میں نے جنت کے حصول کے لیے کیا کوشش کی ہے اور جہنم سے نجات کے لیے میں نے کیا کوشش کی ہے. تو لہذا آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کر کے ہمارے دل زندہ ہوں گے, ورنہ ہمارے دل مردہ کے مردہ ہوں گے. 8ویں چیز انہوں نے فرمایا قلتم ان الموت حق فلم تستعدوا له, تم کہتے ہو کہ موت بھی حق ہے, سب کو مرنا ہے, ایک نہ ایک دن سب لوگوں کو اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف جانا ہے. دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کا سفر ہمارا لمبا ہے,
لہذا کبھی آپ نے اس سفر کی تیاری کی ہے؟ موت سے پہلے کبھی آپ نے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کی ہے؟ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ اچانک آئے گی، لہذا آپ نے اس اچانک آنے والی موت کے تعلق سے کوئی پلان، کوئی سوچ، کوئی کیلکولیٹ اپنے ذہن میں کی ہے؟ آج بہت سے گناہ انسان کرتا ہے، سوچتا ہے، نوجوان خاص کر کے، ابھی لمبی عمر پڑی ہے، جیسے ہمارے والدین آج مسجد کا کٹا پکڑ کے بیٹھے ہیں، ویسے میں بھی ایک زمانے میں ایسے پکڑ کے بیٹھوں گا، ابھی جو بھی کرنا ہے کر لوں گا، جو بھی عیاشی ہے وہ بڑھاپے میں تو نہیں کر سکتا، یہ اچھا موقع ہے، ابھی کر لوں گا، بعد میں جا کر کے مسجد پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا۔ ارے نوجوانوں، معلوم ہے آپ کو، آج ہر 2 منٹ میں، 5 منٹ میں سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ نوجوانوں کی ہو رہی ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنے آپ کو صحت بنانے میں، اپنے آپ کی باڈی بنانے میں صبح 3 بجے نکلتا ہے جم کی طرف، جم جاتا ہے، جم جا کر کے 7 بجے لوٹتا ہے، فجر کی نماز شٹ ہو گئی، لہذا ایسے نوجوان زیادہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، دیکھا ہے آپ نے، بڑے بڑے لوگ جم میں جو ہے ختم ہو جا رہے ہیں، لہذا کب کس کو موت آئے گی؟ جم کیوں کر رہا ہے؟ صحت بنانے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے، اپنی لائف کو اچھا سنوارنے کے لیے، لہذا سب سے بڑا جم اگر ہے یہ مسجد ہے، جم سینٹر مسجد ہے۔ آؤ مساجد میں نمازوں کا اہتمام کرو، مساجد میں آپ ورزش بھی کرو، نمازوں کا اہتمام بھی کرو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو، لہذا جتنی آپ نمازیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو اتنا ہی سلیم اور اتنا ہی ثابت اور اتنے ہی صحت مند اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو بنائے گا۔ صبح اٹھنے کی کوشش کرو نوجوانوں، لہذا اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے آپ وقت کی قربانی کر کے آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا یہ کہاں کی بات ہوئی؟ لہذا میرے نوجوانوں، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور کب کس کو موت آئے گی معلوم نہیں ہے، لہذا موت سے پہلے جو ہے اس کی تیاری کر لیں۔ اور 9ویں چیز، انتبہتم من النوم واشتغلتم بعیوب الناس وترکتم عیوبکم، تم راتوں رات جاگ کر کے اور اپنی نیند کو ضائع کر کے لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن اپنے عیوب کو چھپا کے رکھے ہو، لہذا اپنے اندر نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا، آیت ہمارے اندر خود موجود ہے، اپنے عیوب کو ہم لوگ پردے میں ڈال کر کے دوسروں کے عیوب کو اچھالتے چلتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں اتنا قرضہ کیا ہے، فلاں اتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی کو کوئی ستر پوشی نہیں، کسی کی کوئی حفاظت نہیں، کسی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں ہے، اگر کوئی کسی مسئلے میں پھنس گیا تو لہذا آج نعوذ باللہ یہ موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، آج اتنا فاسٹ اس میں میسج کے ذریعے سے، آڈیو میسج، ویڈیو میسج کے ذریعے سے کسی کی برائی پھیلانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ نعوذ باللہ، پہلے کا دور تو بہتر تھا، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسے دور سے اور ایسے فتنوں سے ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کے عیوب کو بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اپنے عیوب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارے دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے 10ویں چیز انہوں نے جو آخری نصیحت فرمائی، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا لبہم، تم لوگ اپنے مردوں کو جا کر کے قبرستان میں دفناتے ہو، قبرستان میں، لیکن کبھی آپ نے عبرت حاصل کی قبرستان کو دیکھا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں شروع میں اے میرے صحابہ تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں، فزوروها، تم قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذكر الآخرة، یہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن آج نوجوان قبرستان کی زیارت جمعہ میں کرتا ہے، عید کے دن کرتا ہے، جمعہ میں، عید کے دن، مختلف قسم کے نوجوان ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی دن کو مختص کر کے آپ زیارت کرو گے بدعت ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تم مردوں کو دفنانے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرو۔ بھائی آج ہم لوگ اس کو کفن پہنا رہے ہیں، آج ہم لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، آج ہم لوگ اس کے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، آج ہم لوگ
اس کے جنازے کی ٹائمنگ سیٹ کر رہے ہیں، آج ہم لوگ اس کے قبر کی کھدائی کی سیٹنگ کر رہے ہیں، لہذا کل بھی کوئی ہوگا جو میرے تعلق سے یہ فکر مند ہوگا، میرے تعلق سے بھی یہ امور انجام دیے جائیں گے۔ قبر میں جو اترنے والا ہے وہ اترنے والا بھی یہ سوچے کہ کل مجھے کوئی اتارے گا، کل بھی میرا یہ حشر ہوگا، کل بھی میں اللہ کے پاس یہیں پہ آنا ہوگا۔ لہذا کبھی آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ چاہیے، کبھی آپ نے قبر میں جانے کے بعد عالم برزخ کے لیے کوئی تیاری کی ہے، کوئی پلان کیا ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ مرنے سے پہلے اور اپنے مردوں کو دفنانے سے پہلے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ قبرستان میں بھی جا کر کے آج مسلمانوں کا کیا ماحول ہو گیا بھائی، قبرستان میں جا کر کے کھلا قبر والے کو دکھا کر بولتے ہیں انہیں برسوں پیسے ڈبا کے آ رہے اس کے 30 لاکھ روپے ڈال لے گیا، انہیں کھلا ایسا کرتا ہے۔ قبرستان میں جا کر کے بھی ایک دوسرے کے عیوب، مرنے والے کے عیوب، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والے کی اچھائیاں ہیں تو بیان کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مرنے والے کے تعلق سے اس کے عیوب کو اچھالے، اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو، کوئی غلطیاں اس کے جانتے ہو، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے عیوب کو آپ اچھالتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں البتہ آپ یہ کہیں گے کہ محدثین نے فلاں کے عیوب کو نقل کیا ہے، لہذا محدثین کا نقل کرنا یہ احادیث کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے درست ہے، لہذا مرنے کے بعد اگر اس کی اچھائی ہے وہی بیان کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ آپ کا بھلے اس نے کروڑوں کا نقصان پہنچایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی جو 10 چیزیں ابراہیم ابن ادہم نے نصیحت فرمائی ہے کتاب و سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان 10 چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کر کے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ تو نے بارشوں کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تو بارشوں کو برسا، بارشوں کو نازل فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرما، اگر وہ نہ ہوتے تو تیری رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں برستا۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نصر کا اور عزت کا معاملہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم لوگوں نے سوچ سمجھ کر کے ہم نے اپنے حکام کا انتخاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس منبر رسول پر خطبہ جمعہ میں تیری بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اے اللہ ایسے ظالم ایسے جابر حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما جو ہم پر رحم نہ کرتے ہو، اے اللہ ایسے حکمرانوں کو ہم پہ نافذ فرما جو ہم پر رحم فرمائے اور تیری شریعت کے نفاذ اور تیری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سہولتیں مہیا فرمائے، ایسے حکمرانوں کو ہم پر نافذ فرما۔ اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ذلت سے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہسپتالوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گھروں تک صحیح و سالم پہنچا دے، جو بھی ہم میں سے جن کے والدین جن کے اعزا و اقارب انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کا لباس مہیا فرما دے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جوار رحمت میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں، استقامت فی دین کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہماری وفات ہو ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة
إنه هو الغفور الرحيم.